اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ در ذیل اقتباس کو بغور پڑھیے اور سوال نمبر 1 تا 5 کے جواب دیجیے۔ مشاغل دنیوی میں انہماک کے سبب جو قوتیں سو جاتی ہیں، شعر ان کو جگاتا ہے اور اپنے بچپن کے ان خالص اور پاک جذبات کو جو لوث غرض کے داغ سے منزہ اور مبرہ تھے پھر تر و تازہ کرتا ہے۔ دنیوی کاموں کی مشق اور ممارست سے بے شک ذہن میں تیزی آ جاتی ہے، مگر دل بالکل مر جاتا ہے۔ جبکہ افلاس میں قوت لا یموت کے لیے یا تونگری میں جاہ و منصب کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور دنیا میں چاروں طرف خود غرضی دیکھی جاتی ہے، اس وقت انسان کو سخت مشکلیں پیش آتی اگر اس کے پاس کوئی ایسا علاج نہ ہوتا جو دل کے بہلانے اور تر و تازہ کرنے میں چپکے مگر نہایت قوت کے ساتھ افلاس کی صورت میں مرہم اور تونگری کی صورت میں تریاق کا کام دے سکے، یا یہ خاصیت خدا نے شعر میں ودیعت کی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، شعر و شاعری کے حوالے سے یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ آپشن اے مولوی عبدالحق، آپشن بی مولانا محمد حسین آزاد، آپشن سی مولانا الطاف حسین حالی، آپشن ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولانا الطاف حسین حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، اس تحریر کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ آپشن اے شعر و شاعری کی طاقت، آپشن بی شعر کی قوت، آپشن سی خاصیت شعر، آپشن ڈی شعر کا اثر۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی خاصیت شعر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ ممارست سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے مہارت، آپشن بی استقامت، آپشن سی کوشش، آپشن ڈی تیزی۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مہارت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ قوت لا یموت کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے اتنی طاقت جو موت کا مقابلہ کر سکے، آپشن بی اتنی قوت جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، آپشن سی قوت کا بھرپور اظہار، آپشن ڈی اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ تونگری کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے مالداری، آپشن بی عہدیداری، آپشن سی حکومت، آپشن ڈی شان و شوکت۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مالداری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ کس عبادت کی تلخیص کرنے کا عمل دراصل آپشن اے اس عبارت کی تشریح کے لیے کرنے کا عمل ہے، آپشن بی تشریح کا متضاد عمل ہے، آپشن سی ایک مفہوم کو 2 طرح سے بیان کرنا ہے، آپشن ڈی عبارت میں پوشیدہ بعض نکات کی وضاحت کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی تشریح کا متضاد عمل ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ سوال نمبر 7 ہے، رسم مشایعت سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے احترام سے کچھ دور ساتھ جانا، آپشن بی مسافہ کرنا، آپشن سی گلے ملنا، آپشن ڈی علیک سلیک کہنا۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے احترام سے کچھ دور ساتھ جانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ دختر رزق کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے، آپشن اے کسان کی بیٹی، آپشن بی مے فروش کی بیٹی، آپشن سی انگور کی بیٹی شراب، آپشن ڈی سود خور کی بیٹی۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی انگور کی بیٹی شراب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ شیخ و شاب کی ترکیب کا مفہوم ہے، آپشن اے آقا اور غلام، آپشن بی متقی اور پرہیزگار، آپشن سی رند اور پارسا، آپشن ڈی بوڑھے اور جوان۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی بوڑھے اور جوان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ ریشہ ختمی سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے ریشہ دار چیز، آپشن بی نفرت کی آگ، آپشن سی بہت ہنسنے والا، آپشن ڈی ریشہ دوانیاں کرنے والا۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی بہت ہنسنے والا۔
تو چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب. کون سی ضرب المثل درست ہے؟ آپشن اے صبح بنارس شام اودھ، آپشن بی صبح بنارس شام میں پنجاب، آپشن سی صبح بنارس شام کشمیر، آپشن ڈی صبح بنارس شام آگرہ. تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے صبح بنارس شام اودھ. تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب. ولندیزی گفتگو سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے مخرب الاخلاق گفتگو، آپشن بی عضو انکسار کی گفتگو، آپشن سی لیت و لال کی گفتگو، آپشن ڈی ڈینگ کی گفتگو. تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ڈینگ کی گفتگو. تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب. سوال نمبر 13 ہے رجائیت ادبی اصطلاح ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے مایوسی اور نا امیدی، آپشن بی بے جا طرفداری و تعصب، آپشن سی امید اور مثبت رویہ، آپشن ڈی مستقبل کی تابناکی. تو سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی امید اور مثبت رویہ. تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب. فاختہ اڑانا کا مفہوم ہے، آپشن اے ہانک لگانا، آپشن بی مزے اڑانا، آپشن سی شور مچانا، آپشن ڈی تہس نہس کرنا. تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مزے اڑانا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب. دامن تار ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے پیاس بجھ جانا، آپشن بی غم میں شریک ہونا، آپشن سی آنسوؤں سے دامن تر کر لینا، آپشن ڈی گناہ گار ہونا. تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی گناہ گار ہونا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب. دھان پان ہونا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے کمر بستہ ہونا، آپشن بی فربہ اندام ہونا، آپشن سی دبلا پتلا ہونا، آپشن ڈی تیز ترار ہونا. تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی دبلا پتلا ہونا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب. سوال نمبر 17 ہے آنکھیں سفید ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے سنگ دل ہونا، آپشن بی بنائی جاتے رہنا، آپشن سی بے حیا ہونا، آپشن ڈی ضعیف العمر ہونا. تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بنائی جاتے رہنا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب. سوال نمبر 18 ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مومن کی ایک غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے مقطع، آپشن بی حسن مطلع، آپشن سی مطلع، آپشن ڈی مطلع ثانی. تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مطلع. تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب. سوال نمبر 18 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن اے تھا تمہیں، کا تمہیں، آپشن بی تھا کا، آپشن سی قرار تھا نباہ کا، آپشن ڈی شعر میں قافیہ نہیں ہے. تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی تھا کا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب. سوال نمبر 18 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ آپشن اے یاد ہو، آپشن بی کہ نہ یاد ہو، آپشن سی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپشن ڈی شعر میں ردیف نہیں ہے. تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب. سوال نمبر 21 ہے بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے جس میں نقطہ نہ آئے، آپشن بی بے ہنگم شاعری، آپشن سی جس میں برا بھلا کہا گیا ہو، آپشن ڈی مسلسل مفہوم کی حامل شاعری. تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے جس میں نقطہ نہ آئے. تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب. شاعرانہ تعلیق سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے شعر میں کسی دوسرے شاعر پر چوٹ کرنا، آپشن بی شعر میں کسی دوسرے شاعر کی تعریف کرنا، آپشن سی شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا، آپشن ڈی شعر میں شاعر کا اپنا تخلص بیان استعمال کرنا. تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا. تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب. جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپشن اے اودھ، پنچ لکھنؤ، آپشن بی تہذیب الاخلاق علی گڑھ، آپشن سی انجمن حمایت اسلام لاہور، آپشن ڈی انجمن پنجاب لاہور. تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی انجمن پنجاب لاہور. تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب. پطرس بخاری کے نزدیک لاہور کی مشہور پیداوار کیا ہے؟ آپشن اے طلباء، آپشن بی کالج اور سکول، آپشن سی انجمنیں، آپشن ڈی رسائل و جرائد. تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے طلباء. تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب. بقول سر سید عبد القادر
بقول سر عبد القادر ایک مرتبہ علامہ اقبال نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شعر نہیں کہیں گے اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے، مگر انہوں نے اپنا ارادہ ترک شاعری ترک کر دیا، کس کے سمجھانے پر؟ آپشن اے اکبر الہ آبادی، آپشن بی پروفیسر آرنلڈ، آپشن سی خواجہ حسن نظامی، آپشن ڈی سید میر حسن۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی پروفیسر آرنلڈ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ سوال نمبر 26 ہے خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار، پھر دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے نظام الدین اولیاء سے نسبت، آپشن بی دہلویت، آپشن سی خواجگی، آپشن ڈی تصوف۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی تصوف۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے وہ مجھ سے نظریں چراتا ہے، آپشن بی وہ مجھ سے آنکھیں چراتا ہے، آپشن سی وہ مجھ سے نظر چراتا ہے، آپشن ڈی وہ مجھ سے نگاہیں چراتا ہے۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی وہ مجھ سے آنکھیں چراتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے ناعاقبت اندیش غریبوں کو ستاتے ہیں، آپشن بی بد عاقبت اندیش غریبوں کو ستاتے ہیں، آپشن سی عاقبت نا اندیش غریبوں کو ستاتے ہیں، آپشن ڈی عاقبت بد اندیش غریبوں کو ستاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عاقبت نا اندیش غریبوں کو ستاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ آپشن اے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپشن بی میں آپ کا مشکور ہوں، آپشن سی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپشن ڈی میں آپ کا شاکر ہوں۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ سوال نمبر 30 ہے نظم مورا بلینک ورس کون سی صنف نظم ہے؟ آپشن اے جس میں کوئی بحر نہ ہو، آپشن بی جس میں مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آپشن سی ارکان تو یکساں ہوں مگر ردیف قافیہ کا التزام ضروری نہ سمجھا گیا ہو، آپشن ڈی جو ہو ہر طرح کی عروضی پابندیوں سے آزاد ہو۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ارکان تو یکساں ہوں مگر ردیف قافیہ کا التزام ضروری نہ سمجھا گیا ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ اصناف نظم میں قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ آپشن اے 2 اشعار، آپشن بی 4 اشعار، آپشن سی تعداد پر پابندی نہیں، آپشن ڈی 6 اشعار۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تعداد پر پابندی نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ سوال نمبر 32 ہے حفیظ جلندری کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ آپشن اے مسدس، آپشن بی محمس، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی قصیدہ۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ مثنوی سحر البیاں، مثنوی گلزار نسیم، مثنوی خواب و خیال کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ آپشن اے زبان و بیاں کی سادگی اور بے ساختگی، آپشن بی شوکت الفاظ، آپشن سی داستان کا ربط، آپشن ڈی مافوق الفطرت عناصر کے بجائے معمولات زندگی کا بیان۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے زبان و بیاں کی سادگی اور بے ساختگی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، یہ شعر کس صنف کا ہے؟ آپشن اے حمد، آپشن بی نعت، آپشن سی مناجات، آپشن ڈی منقبت۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مناجات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ملک کے اہم حالات قلم بند کرنا، آپشن بی تاریخی واقعات کا تذکرہ کرنا، آپشن سی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا، آپشن ڈی تاریخی واقعات کو زمانی اعتبار سے ترتیب دینا۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ سوال نمبر 36 ہے انگبیں کے بحکم رب الناس بھر کے بھیجے ہیں سربا مہر گلاس، یا لگا کر خضر نے شاک نبات مدتوں تک دیا ہے آب حیات۔ مرزا غالب کے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی مثنوی، آپشن سی قصیدہ، آپشن ڈی قطع۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن بی مرزا ہادی رسوا، آپشن سی
رجب علی بیگ سرور، آپشن ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے علامہ راشد الخیری، آپشن بی شہید احمد دہلوی، آپشن سی مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن سی مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی علامہ راشد الخیری۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی روداد بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن اے جوش ملی آبادی، آپشن بی احسان دانش، آپشن سی میرزا ادیب، آپشن ڈی دیوان سنگھ مفتون۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی میرزا ادیب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی جانب۔ سوال نمبر 41 ہے، اکبر الہ آبادی کے بعد ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام لیجیے۔ آپشن اے نمکدان، آپشن بی شوخی تحریر، آپشن سی چاند نگر، آپشن ڈی معافی الضمیر۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شوخی تحریر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ مہر نیمروز میرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ، آپشن بی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے خونی واقعات، آپشن سی فارسی خطوط کا مجموعہ، آپشن ڈی اردو خطوط کا مجموعہ۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ سوال نمبر 43 ہے، رشید احمد صدیقی ابن انشاء اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے خاکہ نگاری، آپشن بی مزاح نگاری، آپشن سی فقاہیہ کالم، آپشن ڈی سفر نامہ۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مزاح نگاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ گڈریا اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ آپشن اے بانو قدسیہ، آپشن بی غلام عباس، آپشن سی انتظار حسین، آپشن ڈی اشفاق احمد۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اشفاق احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ آپشن اے نواب وقار الملک، آپشن بی نواب محسن الملک، آپشن سی مولوی سمیع اللہ، آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا، بتائیے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے انہوں نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ آپشن اے غلام یزدانی بیگ، آپشن بی خواجہ حسن نظامی، آپشن سی مولوی وحید الدین سلیم، آپشن ڈی مولوی عبدالحق۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولوی وحید الدین سلیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ سوال نمبر 47 ہے، اورنگ آباد کالج میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ایک شاہکار مضمون پر دل آویز ڈرامہ کھیلا گیا تھا، جس کی ہدایت کاری کے فرائض فرحت اللہ بیگ نے خود سر انجام دیے تھے، مضمون کا نام بتائیے۔ آپشن اے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، آپشن بی نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، آپشن سی صاحب بہادر، آپشن ڈی کم سنی کی شادی۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ سوال نمبر 48 ہے، کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے قلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ آپشن اے وقار امبالوی، آپشن بی عبد المجید سالک، آپشن سی چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی حاجی لک لک۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی چراغ حسن حسرت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟
آپشن اے منشی پریم چند، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی ظہیر کاشمیری، آپشن ڈی سید سجاد ظہیر۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سید سجاد ظہیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ پلیٹس جوہن، شیکسپیئر اور ڈاکٹر فالن میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے اردو ناول نگاری، آپشن بی انگریزی لغات کے خالق، آپشن سی اردو قواعد کے خالق، آپشن ڈی انگریزی ناولوں کے اردو مترجم۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی انگریزی اردو لغات کے خالق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 51 کی جانب۔ سوال نمبر 51 ہے، اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ آپشن اے تغزل، آپشن بی حجو نگاری، آپشن سی مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت، آپشن ڈی مغربی معاشرت کی حمایت۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان پیش ہونے سے پہلے لوگوں نے یہ نظم بزبان شاعر سنی تو ان کا جوش دیدنی تھا۔ یہ شاعر کون تھے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی چراغ حسن حسرت، آپشن سی اکبر لاہوری، آپشن ڈی میاں بشیر احمد زار۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میاں بشیر احمد زار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پیر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج عقیدت کس کو پیش کیا ہے؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی سید میر حسن، آپشن سی پروفیسر آرنلڈ، آپشن ڈی نواب مرزا داغ دہلوی۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ سوال نمبر 54 ہے، نہر پر چل رہی ہے پن چکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، کوے ہیں سب دیکھے بالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ان اشعار سے کرتاس ذہن پر کس شاعر کا نام ابھرتا ہے؟ آپشن اے صوفی تبسم، آپشن بی اسماعیل میرٹھی، آپشن سی امیر مینائی، آپشن ڈی حامد اللہ افسر۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اسماعیل میرٹھی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، کلکتے کی تعریف میں رطب اللسان کون ہیں؟ آپشن اے جگر مراد آبادی، آپشن بی اصغر گونڈوی، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی واشد کلکتوی۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ ہر سنگ ریزہ نور سے درے خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ آپشن اے 1، آپشن بی 2، آپشن سی 3، آپشن ڈی 4۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 3۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ سوال نمبر 57 ہے، تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس میں علم بیان کی کون سی صورت آئی ہے؟ آپشن اے کنایا، آپشن بی مجاز مرسل، آپشن سی استعارہ، آپشن ڈی تشبیہ۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کنایا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے لف و نشر، آپشن بی تضاد، آپشن سی امراۃ النظیر، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے تضاد، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی امراۃ النظیر، آپشن ڈی ایہام۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن
اے تضاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ سوال نمبر 61 ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی، اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ آپشن اے 1 بار، آپشن بی 2 بار، آپشن سی 3 بار، آپشن ڈی 4 بار۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 3 بار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، اس شعر میں کون سی صنف آئی ہے؟ آپشن اے حسن تعلیل، آپشن بی تضمین، آپشن سی امراۃ النظیر، آپشن ڈی تضاد۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی صنعت تضمین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ سوال نمبر 63 ہے، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، فلاحت کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے کھیتی باڑی، آپشن بی معاشریات، آپشن سی فلاح و بہبود، آپشن ڈی تجارت۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کھیتی باڑی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے بات چیت، آپشن بی شاعری، آپشن سی پند و نصیحت، آپشن ڈی مضبوط عمارت۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شاعری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ شعر قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں عرصہ دراز تک کس اردو اخبار کی پیشانی پر لکھا جاتا رہا؟ آپشن اے دکن ریویو، آپشن بی پنجاب ریویو، آپشن سی ستارہ صبح، آپشن ڈی زمیندار۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی زمیندار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ سوال نمبر 66 ہے، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، شاعری کچھ ذریعہ عزت نہیں مجھے، پیشہ آبا سپاہ گری ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا ہے؟ آپشن اے حیدر علی آتش، آپشن بی آغا جان ایش، آپشن سی ابراہیم ذوق، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی، کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا، ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا سے 1327 ہجری برآمد ہوتے ہیں، بتائیے مولانا حالی نے یہ کس کی تاریخ وفات کہی ہے؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی مولانا محمد حسین آزاد، آپشن سی مرزا دبیر، آپشن ڈی میر انیس۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا محمد حسین آزاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جان مجھ کو، علامہ اقبال کے لیے یوسف ثانی کون ہیں؟ آپشن اے مولانا عبدالمجید سالک، آپشن بی شیخ عطا محمد، آپشن سی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی، آپشن ڈی چودھری خوشی محمد ناظر۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شیخ عطا محمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ سوال نمبر 69 ہے، دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے، ملکہ نور جہاں کے مزار کی قسم پرسی کی تصویر کے خالق کون ہیں؟ آپشن اے تلوک چند محروم، آپشن بی اختر شیرانی، آپشن سی حفیظ جلندھری، آپشن ڈی صوفی تبسم۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تلوک چند مرحوم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر دیہات میں بسنے کی شدید تمنا کس کی ہے؟ آپشن اے حفیظ جلندھری، آپشن بی جوش ملی آبادی، آپشن سی احسان دانش، آپشن ڈی فیض احمد فیض۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی احسان دانش۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی جانب۔ سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا
جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا، کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ آپشن اے افغانستان میں، آپشن بی سری لنکا میں، آپشن سی ایران کے شمال میں، آپشن ڈی عدن یمن کے نوح میں۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سری لنکا میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ سوال نمبر 72 ہے، سوال نمبر 71 سے پیوست رہ کر بتائیے کہ کوئی بیزا ماؤنٹ سلوریس کس ملک کا پہاڑ ہے؟ آپشن اے اندلس اسپین، آپشن بی ترکی، آپشن سی لبنان، آپشن ڈی ایران۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے اندلس اسپین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ سوال نمبر 73 ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کہ خالی ہو صدا دیتا ہے۔ یہ ربائی کس کی ہے؟ آپشن اے ابراہیم ذوق، آپشن بی مولانا حالی، آپشن سی اکبر الہ آبادی، آپشن ڈی میر انیس۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا الطاف حسین حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ بحوالہ سوال نمبر 73، ربائی کے دوسرے مصرعے میں فروتنی کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے خود رائی، آپشن بی خود پرستی، آپشن سی خودداری، آپشن ڈی عاجزی۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی عاجزی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، علامہ اقبال نے غالب کا ہم نوا کسے قرار دیا ہے؟ آپشن اے ٹینیسن، آپشن بی گوئٹے، آپشن سی شیکسپیئر، آپشن ڈی میتھیو آرنلڈ۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی گوئٹے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب، آسماں کس بات کی علامت ہے؟ آپشن اے دوستی، آپشن بی دشمنی، آپشن سی حسن و زیبائی، آپشن ڈی شہرت اور ناموری۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی دشمنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ سوال نمبر 77 ہے، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچین کا دنیا سے سفر، علامہ اقبال کے اس مرثیے کا عنوان جس سے یہ شعر مستعار ہے کیا ہے؟ آپشن اے والدہ مرحومہ کی یاد میں، آپشن بی داغ، آپشن سی غالب، آپشن ڈی سکلیہ۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ لازم تھا کہ دیکھو میرے رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر کہا؟ آپشن اے بہادر شاہ ظفر، آپشن بی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، آپشن سی نواب عارف، آپشن ڈی مفتی صدر الدین آزردہ۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نواب عارف۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف، غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے بغیر مقطع کی غزل، آپشن بی طویل بحر کی غزل، آپشن سی سنگلاخ زمین میں غزل، آپشن ڈی اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ شعر کس معروف شاعر کا ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی علامہ اقبال، آپشن سی مولانا حالی، آپشن ڈی مولانا محمد علی جوہر۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا ظفر علی خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 81 کی جانب۔ سوال نمبر 81 ہے، یو اسٹاؤٹ اینڈ آئی اسٹاؤٹ، ہو ول کیری دی ڈرٹ آؤٹ، اس ضرب المثل کے مترادف اردو میں کون سی ضرب المثل ہے؟ آپشن اے تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی، آپشن بی بالک ہٹ ترا ہٹ راج ہٹ ہٹ سے پیچھے کون ہٹے، آپشن سی سب شہ زور نام کے، آپشن ڈی تم بھی سرما میں بھی سرما پھر کام کون کرے۔ تو سوال نمبر 81 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 82 کی جانب۔
سوال نمبر 82 ہے وین دیئر از پیس ایٹ روم دیئر از نو نیڈ آف اے جج۔ انگریزی ضرب المثل کا کون سا با محاورہ ترجمہ درست ہے؟ آپشن اے پردیس میں کسی قاضی کی حاجت نہیں، آپشن بی امن سکھ چین میں قاضی کا کیا کام، آپشن سی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، آپشن ڈی جہاں چین کی بنسی بجتی ہو وہاں کسی پنچ کی ضرورت نہیں۔ تو سوال نمبر 82 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 83 کی جانب۔ سوال نمبر 83 ہے ٹائم ونس لاسٹ کین نیور بی ریکال کے مترادف اردو میں کون سی ضرب المثل مستعمل ہے؟ آپشن اے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، آپشن بی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آپشن سی وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، آپشن ڈی گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو سوال نمبر 83 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 84 کی جانب۔ سوال نمبر 84 ہے لائک فادر لائک سن کا با محاورہ اردو ترجمہ کون سا قریب ترین ہے؟ آپشن اے بنی آدم آزائے یک و دیگر ان، آپشن بی باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، آپشن سی باپ کا علم بیٹے کو ازبر ہونا چاہیے، آپشن ڈی بیٹا باپ سے 2 ہاتھ آگے۔ تو سوال نمبر 84 کا درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی باپ پر پوت پتا پر گھوڑا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 85 کی جانب۔ سوال نمبر 85 ہے ایڈورسٹی فلیٹرز نو مین کا با محاورہ اردو ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ آپشن اے بدبختی میں سایہ بھی تن سے جدا ہوتا ہے، آپشن بی باد مخالف سے گھبرانا نہیں چاہیے، آپشن سی بد اندیش سے بچنا چاہیے، آپشن ڈی بپتا کا کوئی ساتھی نہیں۔ تو سوال نمبر 85 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بدبختی میں سایہ بھی تن سے جدا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 86 کی جانب۔ ٹو کیری دی ڈے کا با محاورہ ترجمہ کون سا درست ہے؟ آپشن اے شام پکڑنا، آپشن بی رو پیٹ کر دن گزارنا، آپشن سی فتح مند ہونا، آپشن ڈی دن بھر زیر عتاب رہنا۔ تو سوال نمبر 86 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فتح مند ہونا۔ سوال نمبر 87 ہے اے بلو سٹاکنگ کا کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ آپشن اے وفادار عورت، آپشن بی عالم عورت، آپشن سی جاہل عورت، آپشن ڈی بے وفا عورت۔ تو سوال نمبر 87 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی عالم عورت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 88 کی جانب۔ ونس ان اے بلو مون کا قریب ترین ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے زندگی میں ایک بار، آپشن بی شاذ و نادر، آپشن سی مہینے میں ایک بار، آپشن ڈی چاند کی 14ویں رات کو۔ تو سوال نمبر 88 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شاذ و نادر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 89 کی جانب۔ سیل انڈر فالز کلرز کا موزوں ترین ترجمہ کون سا ہے؟ آپشن اے لشم پشم سفر کرنا، آپشن بی چکا چوند کی زندگی بسر کرنا، آپشن سی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، آپشن ڈی رنگین زندگی گزارنا۔ تو سوال نمبر 89 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی چکا چوند کی زندگی بسر کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 90 کی جانب۔ سوال نمبر 90 ہے ہیومنز سروس کا درست ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے ادنیٰ درجے کی خدمات، آپشن بی مفت خدمات، آپشن سی بیگار، آپشن ڈی گراں قدر خدمات۔ تو سوال نمبر 90 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ادنیٰ درجے کی خدمات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 91 کی جانب۔ آن دا اسپر آف دا مومنٹ کا با محاورہ ترجمہ کون سا درست ہے؟ آپشن اے فوری طور پر، آپشن بی حادثاتی طور پر، آپشن سی مقررہ وقت پر، آپشن ڈی کسی بھی لمحے۔ تو سوال نمبر 91 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی حادثاتی طور پر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 92 کی جانب۔ آن دا ہانز آف اے ڈائلیما کا قریب ترین ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے اعلیٰ علوم و فنون کا شائق، آپشن بی سخت الجھن میں، آپشن سی سب سے زیادہ ضدی، آپشن ڈی مستعد کار۔ تو سوال نمبر 92 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سخت الجھن میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 93 کی جانب۔ میڈن سپیچ کا مناسب ترین اردو ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے حاصل تقریر، آپشن بی لاجانی گفتگو، آپشن سی سیدھی سادی گفتگو، آپشن ڈی پہلی تقریر۔ تو سوال نمبر 93 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی پہلی تقریر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 94 کی جانب۔ سوال نمبر 94 کتھ اینڈ کن کا درست اردو ترجمہ
کیا ہے؟ آپشن اے اعضاء و اقربا، آپشن بی دوست و دشمن، آپشن سی دور مصیبت، آپشن ڈی ہنگامی حالت۔ تو سوال نمبر 94 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے اعضاء و اقربا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی جانب۔ آبان آف کنٹینشن کا اردو میں درست ترجمہ کیا ہے؟ آپشن اے باعث نفرت، آپشن بی باعث تنازع، آپشن سی باعث آر، آپشن ڈی باعث ملامت۔ تو سوال نمبر 95 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی باعث تنازع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 96 کی جانب۔ اینیمل اسپرٹس کا اردو میں مناسب ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے حیوانی جبلت، آپشن بی اندھی تقلید، آپشن سی انتہائی وفاداری، آپشن ڈی جسمانی جوش و خروش۔ تو سوال نمبر 96 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی جسمانی جوش و خروش۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 97 کی جانب۔ بیئرڈ دا لائن کا اردو ترجمہ کون سا درست ہے؟ آپشن اے منہ پر مخالفت کرنا، آپشن بی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا، آپشن سی بے سر و پا بات کرنا، آپشن ڈی مذائقہ اڑانا۔ تو سوال نمبر 97 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 98 کی جانب۔ ہوپ اگینسٹ ہوپ کا اردو میں موزوں ترجمہ کون سا ہے؟ آپشن اے خلاف امید، آپشن بی غیر موزوں، آپشن سی انتہائی کم امید، آپشن ڈی نا امیدی۔ تو سوال نمبر سوال نمبر 98 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی انتہائی کم امید۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 99 کی جانب۔ پلیٹ ٹرانٹ کا قریب ترین اردو ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے بھگوڑا، آپشن بی متعصب، آپشن سی عادی مجرم، آپشن ڈی راسخ العقیدہ۔ تو سوال نمبر 99 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بھگوڑا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 100 اور اس ویڈیو اور پیپر کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ سمال ٹاک کا مناسب اردو ترجمہ کیجیے۔ آپشن اے مختصر گفتگو، آپشن بی گپ شپ، آپشن سی خود کلامی، آپشن ڈی بحث و تکرار۔ تو سوال نمبر 100 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مختصر گفتگو۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیروں کو صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔